بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے؟ سوال: میں ایک 18 سالہ سندھی نوجوان ہوں۔ اس وقت میٹرک میں ہوتے ہوئے ایک عربی مدرسے میں 2 سال سے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی تعلیم کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ ابتدائی میں میرے اندر اس تعلیم سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی، اور 1 سال کے اندر اندر اسی عربی تعلیم نے مجھے لا مذہب بنا کے رکھ دیا۔ لیکن چونکہ میرے اندر صراط مستقیم پانے کی دلی تمنا تھی، اس لیے میں ہمیشہ بارگاہ الہی کے حضور میں دعا کرتا رہا کہ وہ مجھے راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی کرم فرمائی کی کہ مجھے ایمان جیسی دولت پھر سے عطا ہوئی۔ چنانچہ اب میں اسی کے فضل و کرم سے دل و جان سے مسلمان ہوں، قومیت سے سخت متنفر اور نظریہ انسانیت کا پیروکار۔ اس 1 سال کے عرصے میں نے مسند و منبر دونوں کو دیکھا، لیکن کہیں سے اطمینان قلبی نصیب نہیں ہوئی، اور اگر کہیں سے یہ نعمت میسر آئی تو پھر اسی کتاب الہی کے مطالعے سے، جسے لوگ قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یوں تو اب میں اسلام کو اپنا دین مان چکا ہوں، لیکن پھر بھی مطالعے کے دوران میں بعض احادیث اور فقہی مسائل ایسے آتے ہیں جو بسا اوقات مجھے پریشان کرتے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے کہ مدرسے میں مشقات کا درس ہو رہا تھا، جب اسی حدیث پر پہنچا جو باب الایمان بالقدر میں ہے کہ لڑکی کو زندہ گاڑنے والی اور وہ لڑکی جو زندہ گاڑی گئی دونوں جہنم میں جائیں گی، تو میں نے استاد مکرم سے صرف یہ کہا کہ حضور، یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری سمجھ ہے ہی کیا کہ تم اسے سمجھ سکو، تمہیں تو بس آمنا و صدقنا ہی کہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صحیح ہے کہ میری سمجھ ناقص ہے، لیکن میں اتنا تو سمجھ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن مبارک سے ایسے ناانصافی کے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہو سکتا جو کہ بظاہر ترجمے سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس کا مفہوم یہی ہے تو پھر یہ حدیث حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ میرے یہ الفاظ کہنے تھے کہ میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی۔ مجھے محض اس وجہ سے مدرسے سے خارج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تم منکر حدیث ہو، حالانکہ میں منکر حدیث کے مسلک کو صحیح نہیں سمجھتا اور اسے گمراہ کن خیال کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں احادیث کو سمجھنے کا حق بھی پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہم بلا سوچے سمجھے کس طرح اس قسم کی احادیث پر آمنا و صدقنا کہنا شروع کر دیں، حالانکہ بعض محدثین نے اس کی سند کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ براہ کرم اس حدیث کی وضاحت فرما کر میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: یہ معلوم کر کے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو صرف اس قصور پر مدرسے سے نکال دیا گیا کہ درس حدیث کے دوران میں ایک حدیث کے مضمون پر آپ کو شک لاحق ہوا تھا، اور پڑھانے والے مولوی صاحب آپ کا شک رفع کرنے سے عاجز تھے۔ قصور تو اصل میں ان مولوی صاحب کا تھا جو اس چیز کی تعلیم دینے بیٹھ گئے تھے جس کی مشکلات کو حل کرنے کی قابلیت ان میں نہ تھی، لیکن افسوس کہ اس کی سزا آپ کو دے دی گئی۔ ایسی ہی حرکات سے ہمارے ہاں کے بعض علماء کرام اچھے خاصے صحیح الفکر اور سلیم الطبع لوگوں کو گمراہیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آپ کو جس حدیث کے مضمون نے پریشانی میں ڈالا ہے وہ دراصل ایک بڑے مسئلے کے فرع میں سے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے جو سن رشد کو پہنچنے اور کسی مذہب حق یا مذہب باطل کو بل ارادہ اختیار کرنے سے پہلے ہی مر گئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس مسئلے پر روشنی ڈالنے والی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں، مگر ان میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جنت میں جائیں گے، بعض کہتی ہیں کہ کفار و مشرکین کے بچے دوزخ میں اور اہل ایمان کے بچے جنت میں جائیں گے، اور بعض سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کا فیصلہ اپنے اس علم کے لحاظ سے کرے گا کہ وہ کیا کرنے والے تھے، یعنی جوان ہو کر وہ مومن صالح بنتے یا کچھ اور۔ انہی مختلف المعانی احادیث میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ وہ ان احادیث کے سلسلے میں آتی ہے
جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار و مشرکین کے بچے جہنم میں جائیں گے، یا بالفاظ دیگر بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے مستحق ان کے والدین ہوں گے۔ جب احادیث میں اس طرح کا کھلم کھلا اختلاف واقع ہو جائے اور ان کو جمع کر کے کوئی ایسا مفہوم تلاش کرنا مشکل ہو جس میں سب کے درمیان مطابقت پیدا ہو سکے، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سند کے لحاظ سے زیادہ قوی اور معنی کے لحاظ سے قرآن اور دین کے اصول عامہ کے مطابق ہیں۔ جو احادیث ایسی ہوں ان کو دوسری تمام احادیث پر ترجیح دی جائے گی اور انہیں قبول کیا جائے گا۔ علماء محققین نے اس قاعدے کے مطابق ان مختلف احادیث کو جانچ کر مسئلہ زہر بحث میں جس چیز کو مذہب صحیح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام بچے جنت میں جائیں گے، کیونکہ اسی مضمون کی احادیث زیادہ قوی ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، اور دین کے اصول عامہ بھی انہی کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ امام نووی شرح مسلم میں اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رہے مشرکین بچے تو ان کے بارے میں 3 مذہب ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ ان کے معاملے میں توقف کرتا ہے، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہی مذہب صحیح ہے، اسی کو محققین نے اختیار کیا ہے، اور اس کی تائید بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثلا بخاری کی وہ حدیث جس میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا، کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مشرکین کے بچے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ رسول کا قول اس پر لازم آتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، وہ اگرچہ اس کی صراحت نہیں کرتا کہ غیر مکلف انسان سب کے سب جنت میں جائیں گے، مگر اس معاملے میں وہ صاف فیصلہ دیتا ہے کہ جہنم میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے منہ موڑ کر شیطان کا اتباع کریں، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ النساء آیت نمبر 165۔ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں تیری پیروی کریں گے۔ صحاف 85۔ ہر بار جب کوئی امبو میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا۔ الملک آیت 8-9۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ البقرہ آیت نمبر 286۔ یہ اور بہت سی دوسری آیات اس معاملے میں بالکل صاف ہیں۔ اب رہ گئے احادیث، تو ان میں یہ کثرت ایسی روایت موجود ہیں جو یا تو اس کی صراحت کرتی ہیں کہ بچے جنت میں جائیں گے، یا اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ عذاب آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور وہ روایت ہے جو صحیحین میں کئی طریقوں سے آئی ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جانور کے پیٹ سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے، کیا ان میں سے کسی کو تم کن کٹا پاتے ہو؟ یعنی ان کے کان تو بعد میں جاہل لوگ اپنی رسموں کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ اس حدیث میں فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اسلام پر پیدا ہونا ہے، کیونکہ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کو اس کے بالمقابل بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس کی بعض روایتوں میں اعلیٰ فطرت الاسلام اور اعلیٰ حاضح الملت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ بچہ خواہ کافر ماں باپ ہی کا کیوں نہ ہو، وہ اپنے والدین کے مذہب پر نہیں بلکہ اس فطری مذہب پر پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ الروم آیت نمبر 30۔ وہ ماں کے پیٹ سے کفر لے کر نہیں آتا، بلکہ کفر، شرک، دوہرے جو کچھ بھی اس کو لاحق ہوتی ہے بعد میں وہ اپنے ماحول سے لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس عمر کو نہ پہنچا ہو جس میں بیرونی اثرات اس پر پڑیں اور وہ ان کو قبول کر کے کافر یا مشرک یا دوہریا بنے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اس صحیح فطرت پر دنیا سے رخصت ہو گیا جو کفر اور معصیت سے پاک ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس دارالعذاب میں بھیجا جائے جو صرف کافروں اور فاسقوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، بعد میں شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا لے گئے۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں حنفا مسلمین کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مسلم حنیف پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو انسان شیطانی گمراہیوں کو اخذ اور اختیار کرنے سے پہلے مر جائے وہ اسی حنیفیت کے عالم میں مرتے ہیں جو ان کا پیدائشی دین ہے، اور ان کے عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ احادیث ملاحظہ ہوں جن میں صراحت سے کہ کافر و مومن سب کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اس معنی میں سب سے زیادہ معتبر وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے کتاب المطبیر اور کتاب الجنائز میں حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب سنا جو آپ نے رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس خواب میں حضور کو عذاب اور ثواب کے بہت سے مناظر دکھائے گئے تھے، اور ایک جگہ جنت میں آپ کی ملاقات ایک طویل قامت بزرگ سے ہوئی جن کے گرد و پیش بہت سے بچے اولاد الناس تھے۔ سیر کرانے والے فرشتے جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہیں، رہے بچے تو ان کے گرد و پیش ہیں، تو ان میں ہر وہ بچہ شامل ہے جو فطرت پر بڑا ہے۔ اس کی تشریح چاہتے ہوئے حاضرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ان میں مشرکین کے بچے بھی؟ ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں خنسا بنت معاویہ بن حریم سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جنتی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن مجید میں جن کو ہمیشہ حالت طفلہ ہی میں رہنے والے لڑکے کہا گیا ہے وہ یہی بچے ہوں گے۔ یہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور بعید نہیں کہ اس کی صورت یہ ہو کہ جن بچوں کے والدین جنتی نہ ہوں وہ اہل جنت کے دائمی و ابدی خادم بنا دیے جائیں۔ اس بات کو اصل قرار دینے کے بعد دوسری تمام احادیث کی یا تو اس کے مقابل تعویل کی جائے گی یا پھر ان کے بارے میں توقع کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر ان کے کوئی ایسے معنی ہوں جو روایت کردہ الفاظ سے پوری طرح ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔